اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں ایکسپو سینٹر کے لیے آتا ہوں تو راستے میں بھی اور یہاں آ کر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ یہی وہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی معاشی اصلاحات اور مستقبل کے لیے اپنے تمام پروڈکٹس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، شوکیس کر سکتے ہیں اور آنے والے تمام ڈیلیگیٹس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر کیسے مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آرگنائزر جس ایکسپو کا بھی ہوتا ہے وہ خراج تحسین کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو انہیں سراہنا چاہیے۔ اور آج میں سلیم خان صاحب کو جو کہ سی او ہیں فیکٹ کے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سی او ہیں اور وہ پچھلے سال بھی انہوں نے یہ ایکسپو رکھی تھی جس میں اس وقت بھی شریک ہوا تھا۔ میرے ساتھ ثاقب مگو صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی یہاں موجودگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کا فروغ ہو، انڈسٹری مضبوط ہو، ڈیولپ ہو، اور ہم سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو۔ پی ایس ڈبلیو سولر پاکستان آج کا یہ سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جہاں انرجی کرائسس دن بدن بڑھ رہا ہے، ہمیں مہنگی بجلی انرجی مل رہی ہے، وہاں اگر سولر سسٹم ہم اپنے پاکستان میں متعارف کروائیں، بلکہ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ آج پاکستان دنیا کے ان 2-3 ممالک میں شامل ہے جہاں سے اگر سولر ایکسپورٹ کیا جائے تو جو پاکستان کی فیزیبلٹی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یو ایس میں پاکستان سے سولر ایکسپورٹ پہ صرف 15% ڈیوٹی ہے، جو کہ دوسرے ممالک میں تقریباً 150% سے زیادہ ہے۔ اور بہت سارے جو چائنیز انویسٹرز ہیں جو میرے پاس گورنر ہاؤس بھی آتے رہے ہیں، وہ اس بات پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں سولر کی انڈسٹری ڈالی جائے۔ حالانکہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً 1.5 سے 2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر ایک کنسورشیم بنا لیا جائے، آپ اس پر ذرا دیکھیں کہ ہم کس طرح سے سولر انڈسٹری ایکسپورٹ پرپس کے لیے یہاں ڈالیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل کنزمپشن ہے وہ بھی آج پورے پاکستان میں 24 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، جہاں ہم ہر جگہ بجلی کا کنیکشن نہیں پہنچا سکے 77 سال کے باوجود، لیکن یہ سولر سسٹم وہ چیز ہے جہاں ہم گاؤں گاؤں جا کر سولر جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا فائدہ حاصل کرنے کی تربیت بھی دے سکتے ہیں اور یہ سسٹم انسٹال بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 200 سے زائد آج ان کے پاس اس ایکسپو میں پارٹیسپینٹس موجود ہیں، پوری دنیا سے ڈیلیگیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایگزیبیشنز کرنے سے پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ دنیا میں نظر آئے گی، اور ہمیں اس کو صرف اس نظر سے نہیں لینا کہ یہ کراچی ایکسپو میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور آج ہم اس کا افتتاح کرنے آ گئے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اور جس طرح ہم آرگنائز وے میں ان ایگزیبیشنز کا اہتمام کریں گے اتنا ہی دنیا کو ہم پہ ٹرسٹ ہوگا، دنیا سے بائرز ہمارے یہاں آئیں گے۔ ہم نے بیہیو کرنا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے بزنس ڈیلنگ سے اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ ہمارے جو لوکل پارٹیسپینٹس ہیں ان کو، جو باہر سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس ہیں، ان کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان ایک معیاری ڈیل پر یقین رکھتا ہے، آنیسٹی پہ بلیو کرتا ہے، اور ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں۔ تو ابھی میں یہاں وزٹ بھی کروں گا اندر، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم کو
کہ جنہوں نے اتنا زبردست جو ہے وہ ایونٹ یہاں پر آرگنائز کیا ہے، اور امید ہے اور دعا بھی ہے کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کا بزنس اور ان کے ایم او یوز اور ان کی جو ڈیلنگز ہیں وہ بھی کامیاب رہیں، اور ہم اسی طرح سے اس شہر کی رونقوں کو ایکسپو سینٹر کی طرح نمایاں کریں، ایکسپو سینٹر میں نمایاں کریں، کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے، اور معیشت کے لیے ہم سب نے رات دن کام کرنا ہے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ آج معیشت مستحکم ہوگی تو آپ کے ہمارے بچے اس معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو ہم دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن معاشی طور پر ہم مستحکم نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے پیر کھینچتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں گے، ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے، تو دنیا کو اس سے کوئی ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، نہ نقصان ہے، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے۔ جو کچھ بھی نقصان کریں گے وہ ہم اپنا کریں گے، لہٰذا کچھ چیزوں پر ہمیں کوئی کمنٹ ایسے نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری معیشت پہ اثر ہو، جس پر ہماری رسپیکٹ میں فرق آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ جگہ ہے ایکسپو سینٹر جسے ہم سب کو مل کر مضبوط کرنا ہے، اور یہاں پر جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس کو سراہنا بھی ہے، اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ جتنا اچھا شوکیس ہم کریں گے، جتنی اچھی سجاوٹ ہماری ہوگی، اتنا اچھا برانڈ پاکستان کا سامنے نظر آئے گا۔ آپ سب کا شکریہ جی۔ گورنر صاحب، صبح کو افتتاح ہوا تھا، عبد الربی افتتاح ہو رہے ہیں، ایک ایونٹ کا شہزاد میمن صاحب کو کچھ کیا گیا، پھر آپ سے بھی افتتاح کروایا گیا۔ دیکھیں، میرے حساب سے روزانہ 4 افتتاح ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس معاشی بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہر ایک شخص کو یہاں وزٹ کرنا چاہیے۔ میرے حساب سے چیف منسٹر صاحب کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے مارکیٹ ہی تو کرنا ہے۔ ہم یہی تو بات اتنی دیر میں نے کی جمالی صاحب کہ اگر ہم اپنے آپ کو، جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم آج دنیا میں مارکیٹنگ میں پیچھے ہیں، ہم ایک فیتہ کاٹ کے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں بار بار ایونٹ کریٹ کرنے ہیں۔ 4 دن کی ایگزیبیشنز میں ابھی سلیم بھائی سے کہوں گا کہ یہ باقی منسٹروں کو بلائیں، یہاں باقی چیمبر، فیڈریشن، سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلائیں۔ ہمیں تو ہر گھنٹے بعد یہاں لوگوں کو بلانا چاہیے، دنیا کو دکھانا ہے، بار بار دکھانا ہے، میڈیا کو بھی بار بار دکھانا ہے کہ ہم جو ہمارا اصل چہرہ ہے وہ معیشت ہے، اور ہم یہاں محنت کر رہے ہیں۔ جو بار بار دکھایا جاتا ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ ایک اسٹریٹ کرائم میں موبائل چھننے پہ ہر بلیٹن میں آپ دکھاتے ہیں، تو میں بھی یہ کہوں کہ صبح 11 والے میں تو دکھایا تھا، آپ نے 3 والے میں کیوں دکھایا؟ تو ایسا نہ کریں، پاکستانی معیشت کو بڑھتے ہوئے ہر بلیٹن میں دکھائیں، اور ہر شخص آ کے یہاں اپنا حصہ ڈالیں۔ شکریہ آپ سب کا۔ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ جب تک مستحکم نہیں ہوں گے اس وقت تک معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوگی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے حکومت آئینی ترامیم کر دینی چاہیے؟ کیا کرنا، بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ملک کے لیے اب سوچنا چاہیے، عوام کے لیے سوچنا چاہیے، سب ایک دوسرے کے لیے۔ اسمبلی میں جو ہے وہ پولیٹیشنس اپنے لیے تو قانون سازی کر لے گا، لیکن اس ملک کے عوام کے لیے جو ٹیکس دیتی ہے، جس سے اسمبلی پارلیمان چلتی ہے، اس کے لیے میرے خیال 76 ایئرس میں کبھی کوئی پارلیمان میں قانون سازی کرتی ہے۔ دیکھیں، قانون سازی کی بات، اور آج کل آپ نے دیکھا کہ آئینی ترامیم کی بات، آئینی عدالتوں کی بات چل رہی ہے۔ میں ظاہر ہے کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ایک دفعہ مل کے آئینی عدالت یا سیاسی عدالت چھوڑ کے عوامی عدالت کی آئین بنائیں، اور اگر آپ عوامی عدالت کی آئین بنا لیتے ہیں جس میں عوام کو ریلیف ملے، تو پھر آئینی اور سیاسی بات سائیڈ میں رہ جائے گی، اور 24 کروڑ عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ کا جو سوال تھا بالکل بہتر بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آئینی مسائل حل نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے سیاسی مسائل حل نہیں کر لیتے، تبھی جا کے معاشی استحکام آئے گا، اور یہی ایک ضروری بات ہے، اور اسی پر ہمیں اتفاق کرنا ہے کہ ہمیں اپنے معاشی مسائل کو مستحکم کرنے کے لیے باقی مسائل کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا گورنر صاحب، یہ بتا دیجیے گا، اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ تعصب جا رہی ہے
IMF से कर्जे की एक और किस्त हमें मिल रही है, इस पर इतनी खुशी का इजहार करने की क्या वजह है? क्योंकि अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें तो गमगीन होना चाहिए कि जी हम कर्ज मांगते हैं। सेकेंडली बता दीजिएगा 5% शरह सूद जो है उस पर लगाया गया है, सूद जबकि मुस्लिम ममालिक में हराम करार दिया गया है, तो क्या आप समझते हैं ये हराम है और इस सूद के निज़ाम से हमें बाहर आने की ज़रूरत है? और जो ताशे बजाए जा रहे हैं क्या वो खुश आइन? देखें, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जब मुल्क माशी बहरान में फंसा हो और दुनिया में आपने खड़ा रहने के लिए अपने मुल्क की बैंकिंग निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हैं जिसकी किस्त के ऊपर हमारी मईशत का अगला जो मरहला है मुनस्सर हो, तो ये तो खुशी का इजहार किया जा सकता है कि हम उस मुश्किल कठिन मरहले को अबूर करके अगली सफ़ में आ गए। उस हद तक की खुशी तो ठीक है। दूसरी बात आपने सूदी निज़ाम की, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि बहैसियत मुसलमान सूदी निज़ाम ही है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, और जब तक हम इससे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे हम माशी तौर पे मुस्तहकम हो भी नहीं सकते। और आपको ये याद होगा कि 12 रबी अव्वल का महीना है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12 रबी अव्वल के महीने में मैंने की थी, उसमें मैंने यही लफ्ज़ कहा था कि सूदी निज़ाम से जान छुड़ाकर निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम जो है वही माशी हमारे बहरान से निकलने का रास्ता है। तो हम उसी पर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब कौमों में मुश्किलात आती हैं और मायूसी आती है, हिस्ट्री है, और हमें उससे घबराना नहीं है। आज जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी 300-300 साल की हिस्ट्री है। 400-400 साल के बाद आज वो दुनिया में अपना मकाम बना पाई हैं। हमें 77 साल हुए हैं। हम सुस्त रफ्तारी का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो हमारे नौजवान हैं और जो जज्बा है इस कौम का, वो उन 400 साल वाली कौमों से कम नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम आपको आहिस्ता आहिस्ता शफाफियत की तरफ और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि एक बात की हमें खुशी है कि इस मुल्क में हर एक को शऊर है। आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आपके पास सारे इस मुल्क में होने वाली बुराइयां और उसका हल मौजूद है। सिर्फ अगर कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन एक वक्त ज़रूर आ जाएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे मुस्तहकम पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान IT के शोबे में अपना बड़ा नाम इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पैदा करेगा। देखें, जब मैंने IT अपने गवर्नर हाउस में शुरू की तो 4.5 लाख बच्चों को हम ऑनलाइन और 50,000 को ऑन साइट पढ़ा रहे थे। आज पाकिस्तान की जो रेटिंग IT फील्ड में दुनिया में थी वो 106 नंबर से 88 पर आ गई है। ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, आप लोग इंडेक्स चेक करें। पाकिस्तान 106 से 88 पर आया है, और इंशाअल्लाह ताला यही स्पीड रही और पाकिस्तान IT के अंदर आगे बढ़ता रहा तो हम 50 के अंदर भी आ जाएंगे और फिर 30 में भी आ जाएंगे, और पाकिस्तान फिर बिलियंस ऑफ डॉलर की IT एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहा होगा। तो घबराने वाली बात मैं ये नहीं करता। मायूसी हमने, वैसे भी इस्लाम में गुनाह है, लेकिन हमने अपने हिस्से का काम करना है। आज आपने जैसे कहा, मुझे भी पता था कि सुबह आके हमारे एक दोस्त भाई जो इफ्तिदा कर गए हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत थी आने की। ज़रूरत सिर्फ़ एक चीज़ की थी, और वो है ऑनरशिप लेना, इस बात को महसूस करना कि मैंने भी अपने हिस्से का काम करना है। ये वो नहीं करना कि सुबह वज़ू के लिए तालाब में पानी भरना है और हर शख्स ये सोचे कि कोई और आर के डाल के गया होगा। हमने अपने हिस्से का काम पानी ज़रूर डालना है, और इस पर इंशाअल्लाह ताला चलते रहें। फायरवॉल, हाँ।
میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں آپ کی طرح، جو بھی کرتے ہیں ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے. چلے شکریہ. ایک چیز یہ بتا دیں کہ اتنی انیشیٹو ہو رہا ہے معیشت کی بحالی کے لیے، لیکن ایسا یہ چیز جو ہے اس میں کوئی ابھی تک کنکریٹ کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا. اور آپ نے بار کہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی معاشی پرواز کرتے ہیں تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بھی آئینی ترمیم کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس طرف یہ تمام چیزیں اس طرف لگ رہی ہیں. تو یہ جیسے ہی ہم معیشت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے ایشو کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ ہم خطے میں جہاں پاکستان ہے، اگر مجموعی طور پر اور عمومی طور پر آپ اس کا مقابلہ دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ خطے میں اس جگہ ہیں کہ اگر ہم مستحکم ہوں تو ہم سب کی مجبوری بن سکتے ہیں. اور وہی طاقتیں، وہی بیرونی سازش اس لیے ہے کہ پاکستان کہیں مستحکم نہ ہو جائے. لیکن اس کا اندازہ جب آپ کو ہے تو مجھے بھی ہے، اور جن کو ہونا چاہیے انہیں بھی ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں تو دیر لگتی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ مقابلہ جاری ہے. اور دعا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور ہم مقابلے کو جیتیں گے بھی. اور جب دشمن کا بھی پتہ ہو اور مشکلات کا بھی پتہ ہو تو منزل پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر منزل تک پہنچیں گے. اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو بھی پورا کریں گے، اور یہ جو عزائم ہیں دشمن قوتوں کو، ان کو نصب و نابود کریں گے. دیکھیں سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 62% آپ کی یوتھ ہے، نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، اور وہ شعور رکھتی ہے. پاکستان میں 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس آگے آنے والا فیوچر آپ کا بہت برائٹ ہے. آپ کا 6 سال کا بچہ آئی پیڈ چلا رہا ہے. آج آپ کے پاس امید کی کرن ارشد ندیم کی صورت میں موجود ہے جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. پاکستان کم وسائل کے ساتھ بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے. ہمیں صرف ایک قوم بننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ماحول بن رہا ہے، اور سب آہستہ آہستہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جمع ہو جائیں گے. شکریہ.